فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد عثمان مقصودی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیضان رمضان، اذان اسٹوڈیو کے زیر اہتمام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہماری خوش بختی کہ ہمارے درمیان صدات تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گا کہ برار نبی اولاد علی پیر سید عمران شاہ جماعتی صاحب آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ شہر فیصل آباد کی خوبصورت آواز، جن کا شمار شہر فیصل آباد کے ممتاز سناخوانوں میں ہوتا ہے، قاری محمد سلیم چشتی صاحب آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما محمد امجد علی فریدی صاحب، آپ کو بھی میں دل کی اتھا گریوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک بات کر کے اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں اور مہمانوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا رک جائیں کب، اور تھوڑا جھک جائیں کب؟ حاضر ناظرین، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رکنا کب ہے اور جھکنا کب ہے۔ جب بندے کو غصہ آئے تو اپنی گفتگو کو مختصر کر دیں، یعنی کہ تھوڑا رک جائے، اور جھکنا کب ہے؟ جب بندے کی غلطی ہو تو فوراً جھک جائے، تو یقیناً ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے خوش آمدید شاہ جی، آپ ہمارے پروگرام کے حصہ بنے ہیں، جی ماشاء اللہ۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے پروگرام میں؟ جی بالکل بہت بہترین لگ رہا ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اذان پروگرام کو رب العالمین ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ تو شاہ جی بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ سب سے پہلے جو میرے ذہن میں سوال چل رہا ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کے دن چل رہے ہیں اور ہر بندے کا روزہ ہے، تو جب بندے کا روزہ ہوتا ہے تو ایک سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ بندہ مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کر سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، لیکن اس میں دیکھیے جو مسواک ہے وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت مبارکہ ہے، اور سنت پوری کرنے سے تو کوئی نہیں روکے گا۔ اور یہ نماز کی حالت میں اپنے جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو وضو کرتے ہیں تو سنت کریں گے تو ہمارا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی جیسے ہم روزے کی حالت میں ہیں تو جب ہم مسواک کرتے ہیں تو اس سے ہمیں تازگی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک سوال ہے آپ کا ٹوتھ پیسٹ، اس میں کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، اگر آپ کو یہ مکمل یقین ہے کہ اس کا ذائقہ آپ کی حالت میں نہ جائے اور آپ بڑے اچھے انداز میں اس کرنے کے ماہر ہیں، اپنے روزے کو آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ بچا سکتے ہیں تو پھر آپ کر لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ نہ کریں۔ شاہ جی ماشاءاللہ، یہ ہمارا جو مسئلہ تھا یہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو گیا ہے۔ تو قبلہ شاہ جی پیر جماعت علی شاہ صاحب، آپ ان کے مرید بھی ہیں، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک دو باتیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے بارے میں ہمیں ایک دو باتیں سنا دیں۔ جی بالکل، آپ نے اچھی بات کی ہے۔ دیکھیں حضور امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ ہمیشہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کی ہے، اور یاد رہے آپ حافظ القرآن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔ اور جہاں تک میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آج کل اس وقت میں ضروری عمل بھی ہے، حضور امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمیں دین اسلام میسر ہے، کیونکہ جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا اور مسلمانوں کو ورگلانے لگا، تو اس وقت میں امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری میدان عمل میں آئے، اور آپ نے بہت ساری تکالیف کا، جس میں آپ کے منچلے صاحبزادے پیر سید خادم حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ پر فوجداری مقدمہ انہوں نے دائر کرایا، آپ نے وہ بھی برداشت کیا اور بہت ساری مشکلات اور بہت ساری تکالیف کو برداشت کیا، لیکن وہ جو قادیانی تھا وہ آپ کے سامنے نہ آتا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ لاہور میں اس کے گھر کے سامنے
ایک اسٹیج لگایا شہتیروں کا، بڑا اونچا شہتیروں کا اسٹیج لگایا، اور بہت سارے علماء اکرام وہاں پر روزانہ آپ بلاتے تھے، اور وہاں پر بیٹھ کر آپ انہیں کہتے تھے کہ تقریر کریں، وہ بات فرماتے تھے، جن میں ایک بڑا نام حضور قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی تشریف فرما تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر یاد رہے کہ حضرت امیر ملت سرکار نے آپ فرمانے لگے کہ مجھے عادت نہیں ہے کہ میں پیشن گوئی کروں، نہ ہی میں کرتا ہوں، لیکن چونکہ آج میں صاف بات کرتا ہوں، مرزا ہمارے سامنے آنے کی جرات نہیں رکھتا، اور میں کہتا ہوں کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر مرزا کا خدائی فیصلہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی فوراً بعد حضور قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں، تو حضرت امیر ملت فرمانے لگے آپ تو میرے ساتھ آئے تھے، کہا بالکل میں آپ کے ساتھ آیا تھا، لیکن یاد رہے کہ جب آپ نے ایسے پنجہ کیا تھا تو وہ پنجہ آپ کا نہیں تھا، وہ مولا علی مشکل کشا کا تھا، اور اس کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ شکار گھر سے میں کرنے آیا تھا، شکار میرے بھائی جماعت علی نے کر دیا۔ حضرات ابو بکر پھر ایسے ہی ہوا، اور وہ مرزا قادیانی جس کے ماننے والے چاہنے والے جو آج دعوے کرتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے کہ اس کی موت کا وقت ٹٹی خانہ جسے کہا جاتا ہے وہاں پر ہوا، اس کے منہ سے بھی ٹٹی برآمد ہوئی اور نیچے سے بھی ٹٹی برآمد ہوئی۔ لہذا آج مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور وہ بچ جائیں، ہر لحاظ سے مسلمان ہو جائیں، ختم نبوت کا پہرا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے مرشد کریم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور آپ سب کو فیض و برکات سے معلومات دیں۔ ماشاءاللہ شاہ جی، بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ آج ہماری نسل کو تاجدار ختم نبوت پر پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ مرد کلندر علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حاضرین، جب ہم محمد کا نام جپتے ہیں زبانوں پر، جب ہم اپنے سینے میں محمد کا عشق بسا لیتے ہیں تو پھر یہ دنیا ہماری ہو جایا کرتی ہے۔ کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور یہ حقیقت ہے، جب کوئی میرے نبی کی ناموس پر پہرا دیتا ہے تو پھر دنیا سے غازی علم الدین شہید کے نام سے یاد کرتی ہے، دنیا سے غازی ممتاز حسین قادری کے نام سے یاد کرتی ہے۔